السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس میں بیچ میں اگر موقع ملا تو جن احادیث اور آیات کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا اور ان کی ترجمانی فرمائی، ان کو میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ بہت ہی پیاری نعت پاک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کی عادت ہے، ہماری خمیر میں شامل ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس رخ انور کی وصف کرنا دن رات کا وظیفہ بنا لیتے ہیں، اور کیوں نہ ہو پروردگار عالم نے خود قرآن پاک میں اس کی وصف بیان فرمائی۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ایسے ویسے کی نہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے مبارک سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ زرغبن تزدد حبن، کہ ناگاہ ملتے رہا کرو، تم ناگاہ زیارت کے لیے آیا کرو، ایک دن چھوڑ کر کے زیارت کے لیے آیا کرو، محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی حکم کی تعمیل میں تو لگ گئے، مگر ناگاہ نہیں کرتے تھے، آتے ضرور تھے دربار میں، لیکن سرکار سے اپنے آپ کو چھپا کر کے کسی کھمبے کے پیچھے کھڑے ہویا کرتے تھے، کسی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس رخ انور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اے رسول پاک، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محبوب آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ کر کے پیدا فرمایا گیا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔
आला हज़रत फरमाते हैं माह शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजअत देखो। इससे सरकार के दो मौजज़ों की तरफ इशारा फरमाता है। एक मौजज़ा सरकार ने अपने अंगुश्त मुबारक के इशारे से चांद के दो टुकड़े फरमाए थे, और दूसरा मौजज़ा हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के गोद में जब अपना सर मुबारक रखे हुए थे और सूरज ढल रहा था, आपने असर की नमाज अदा नहीं फरमाई थी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। हजरत अली ने माजरा बयान किया तो सरकार ने सूरज को हुक्म दिया, डूबता हुआ सूरज वापस आ गया और हजरत अली ने असर की नमाज अदा फरमाई। माह शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर के रजअत देखो। इन दो मौजूदों से क्या साबित हुआ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कुदरत और ताकत अता फरमाई। मुस्तफ़ा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। फिर फरमाते तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में सारे। हज़रत इमाम बूसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नास फ़िज़्ज़ुलमी। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फज़ल के आफ़ताब हैं और सारे अंबियाए किराम उस आफ़ताब के सितारे हैं। वो उसी से नूर लेकर के ज़ुल्मतों को दूर कर देते हैं, तारीकियों को दूर कर देते हैं। उसी की तर्जुमानी फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। अंबिया और हैं सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ए बला बेखिरदी ये कुफार रखते हैं ऐसे के हक में इनकार, कि गवाही होगर उसको दरकार। बेजुबां बोल उठा करते हैं। सरकार आला फरमाते हैं कि कुफार की नाअक्ली, कुफार की बेअक्ली कि वो ऐसे के हक में इनकार करते हैं, उस रसूल पाक की रिसालत का इनकार करते हैं कि जिस रसूल पाक की गवाही देने के लिए बेजुबान जानवर भी सामने आकर गवाही दे देते हैं। जिस रसूल पाक की गवाही देने के लिए जमादात बेजान और बेजुबान दरख्त भी चल करके उनके रिसालत की गवाही देते हैं। रिवायतों में आया है कि एक आराबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। सरकार ने फरमाया क्या तुम्हें खैर की हाजत है, क्या तुम्हें भलाई की जरूरत है? उस आराबी ने कहा हाँ मुझे जरूरत है। तो सरकार ने फरमाया कि तू कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उस आराबी ने कहा या रसूल अल्लाह इस पर क्या गवाही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं? तो सरकार ने फरमाया उस दरख्त को कहो वो मेरे पास आ जाए, उसको कहो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं।
اس درخت کے پاس جا کر اس آرابی نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں. درخت ہلا، دائیں اٹھا بائیں اٹھا اور زمین کو چیرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی. پھر سرکار نے اس آرابی کو فرمایا کہ اب اس درخت کو واپس جانے کے لیے کہو. وہ درخت جیسا آیا تھا ویسے ہی الٹے واپس جا کر کے اپنی جگہ پر جہاں جیسے پہلے فٹ تھا ویسے ہی فٹ ہو گیا. تو کہ گواہی ہو گر اس کو درکار، اگر اس کو گواہی چاہیے ہو تو بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، میرے آقا کی شان بہت بلند ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر سرکار کے سامنے 4 5 یا 6 جانور لائے گئے کہ سرکار ان کی قربانی کرنی ہے، ان کو ذبح کرنا ہے. تو وہ 6 یا 7 جانور سامنے جب لائے گئے ان میں سے ہر ایک آگے بڑھ رہا تھا. سرکار پہلے مجھ پر اپنا دست مبارک سے چھری پھیر دیں، پہلے مجھے اپنے قدموں پہ قربان کر دیں، پہلے مجھے ذبح کر دیں. ہر ایک جانور آگے بڑھ بڑھ کے اپنی گردن پیش کر رہا تھا. میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم. اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں مکہ کے اطراف میں نکلتا تھا وہ پتھر اور جو بھی درخت اس راستے میں مجھے ملتا تھا وہ سب مجھے سلام کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب مجھے اطراف میں جانا ہوتا تھا تو تب بھی وہ سنگ اور حجر اور شجر، درخت اور پتھر سب میری رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے. اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا. رفعت ذکر ہے تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا. مرغ فردوس پس از حمد خدا، تیری ہی مدح ثنا کرتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس طریقے سے آپ کا ذکر بلند کیا؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محبوب میں نے تمہارا ذکر اس طرح بلند کیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب میرا ذکر کیا جائے تب تب تمہارا ذکر ہوگا. اذان میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے، جب میری وحدانیت کی گواہی دی جائے تو اذان تب تک مکمل نہیں ہوگی محبوب جب تک تمہارا ذکر نہ کیا جائے. نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تمہارا
تمہارا ذکر نہ کیا جائے، اور صرف زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، جہاں جہاں میرا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں اے محبوب، جہاں میری ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں تیری رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان اللہ، مکان میں بھی لا مکان میں بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو میرے محبوب پر۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی انگشتان مبارک جن سے بہت مرتبہ معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی کم پڑ گیا تھا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اتنا ہی پانی بچا ہے جس سے صرف آپ کا وضو ہو سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لاؤ، اور اپنی انگشت مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برتن میں ڈالی۔ تو صحابہ کہتے ہیں جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اس برتن میں ڈالی، انگلیوں سے سرکار کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی کے چشمے نکل پڑے، اور تمام صحابہ نے اس پانی سے وضو کر لیا، اور پانی پھر بھی برتن میں جو کا تو موجود تھا۔ اور ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسے ہی پانی کم ہو گیا تھا، صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی سرکار پانی بہت کم رہ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ میرے پاس، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو اس برتن میں ڈالا۔ اس برتن میں ڈالنے کی دیر تھی، انگشت مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور تمام صحابہ پانی پی کر کے سیراب ہوئے۔ راوی نے عرض کیا ہے اس صحابی سے کہ صحابی تم لوگ اس وقت کتنے موجود تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، اس سے زیادہ بھی ہوتے، تو بھی ہم سیراب ہو جاتے، مگر ہم صرف 1500 تھے، اور سرکار کی انگشت مبارک سے اتنا پانی نکلا، اتنے پانی کے میٹھے چشمے پھوٹ پڑے کہ 1500 لوگوں نے پانی پی کر کے سیرابی حاصل کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت دوسری نعت شریف میں فرماتے ہیں انگلیاں ہیں جوش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، اور جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد، گلے رنجو عنا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مکہ شریف سے باہر نکل پڑے، صحرا کی طرف نکل گئے،
راستے میں ایک ہرن کی پکار سنی، ہرن سرکار کو آواز دے رہی تھی، ہرن سرکار کو پکار رہی تھی۔ سرکار نے توجہ فرما کر ارشاد فرمایا، اے ہرن تمہیں کیا حاجت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ہرن نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اس شکاری نے شکار کر لیا ہے، مجھے اس شکاری نے باندھ کے رکھا ہے، میرے 2 بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، مجھے اتنی دیر تک کی مہلت دلوا دیجئے کہ میں واپس ان بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گے۔ سرکار نے فرمایا، کیا تم ایسا کرو گی؟ ہرنی نے کہا، بے شک یا رسول اللہ میں ایسا کروں گی۔ سرکار نے شکاری سے کہا، اس ہرن کے بندھن کھول دو۔ ہرن کی رسی کھول دی گئی، ہرن واپس گئی، بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ شکاری نے دیکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کوئی ضرورت، آپ کی کچھ حاجت؟ سرکار نے فرمایا، ہاں اس ہرنی کو تم آزاد کر دو، اتنا فرمانا تھا۔ شکاری نے اس ہرن کو آزاد کیا، ہرن بھی مچلتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ کہتے ہوئے صحرا میں اپنے بچوں کی طرف چلی گئی کہ یا رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو ہرنی کو بھی سرکار کی بارگاہ میں انصاف ملا۔ اور اونٹ کا واقعہ، اونٹ کے کئی واقعے ہیں۔ ایک اونٹ پاگل ہو گیا تھا، پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، ایک باغ میں اس کو بند کر دیا گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، سرکار نے فرمایا اس باغ کا دروازہ کھول دو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ پاگل ہو گیا ہے، کہیں تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، دروازہ کھول دو۔ سرکار جب دروازہ کھول کر کے باغ میں داخل ہو گئے، وہی اونٹ جو پاگل ہو گیا تھا، وہی اونٹ جو سب کو چیر پھاڑ کے لیے دوڑا رہا تھا، وہی اونٹ اپنا سر جھکا کر کے، سر جھکاتے ہوئے وہ سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر کے حاضر ہو گیا۔ سرکار نے اس اونٹ سے پوچھا، تم پاگل کیوں ہو گئے ہو؟ تم سب کو کاٹنے کے لیے کیوں دوڑ رہے ہو؟ تم سب کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس اونٹ نے کہا، یا رسول اللہ بچپن سے لے کر کے مجھے ان لوگوں نے پالا، بڑے سے بڑے کام لیے، تکلیف سے تکلیف دہ کام لیے، اور آج جب میں کام کے لائق نہیں رہا، آج جب میں کسی کام کا مجھے بڑھاپا آ گیا، آج یہ لوگ چھری لے کر کے مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے بچپن سے آج تک ان کی خدمت کی ہے، بڑے سے بڑا کام ان لوگوں نے مجھے دیا، لیکن کھانے کے لیے اس حساب سے نہیں دیا۔ یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیے میرا پاگل ہونا کس حد تک صحیح؟ سرکار نے ان لوگوں کو بلایا، بولے تم لوگ اونٹ پر ظلم کرتے ہو، اس وجہ سے وہ پاگل ہو گیا ہے، تم لوگ اس اونٹ سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو، اس اونٹ کی اتنی خوراک نہیں دے رہے ہو جتنا اس کا کام لے رہے ہو، اس وجہ سے وہ پاگل ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کر لو، وہ تمہارا تابع اور فرمانبردار رہے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، داد من انسان، اسی در پر شکران ناشاد، گلے رنجو عنا کرتے ہیں، آستی رحمت عالم الٹے۔ سرکار نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، آگ روشن ہوتے ہی پروانے اس میں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، اور وہ آگ روشن کرنے والا ان پروانوں کو اس آگ سے دور کر کے بچانے کی کوشش کر رہا۔ تو میں بھی تمہارا کمر بند پکڑ کر کے تم کو آگ
آگ میں جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا رہا ہوں، مگر تم ہو کہ چھوٹتے جا رہے ہو، تم ہو کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تم چھوٹتے جا رہے ہو اور آگ میں کودتے جا رہے ہو۔ اے میرے امتیو، تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ تاکہ تم جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بھی بچے رہو گے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، آستی رحمت عالم الٹے، کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے۔ سرکار گرنے والوں کو، جہنم کی آگ میں، جہنم کے کنویں میں گرنے والوں کو، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، جب طیبہ سے، مدینہ منورہ سے مشکبار ہوا ہماری طرف آتی ہے تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر، کلیاں جو بند ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور پھر جب کھل جاتی ہیں تو ان کے اندر سے کیا باہر آتا ہے؟ پھول باہر آتا ہے۔ جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہے کلیاں یکسر، پھول جامہ سے نکل کر باہر، جس پھول کی مدح و ثنا شاعر کیا کرتے ہیں، جس کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھول جامہ سے نکل کر باہر، رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں، اپنا حسن بھول کر کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ منور کی حمد و ثنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، بے شک سرکار ہی کو سرداری زیبا ہے، تاجداری سرکار ہی کو زیبا ہے۔ کیوں کہ تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، سرکار ہی کے دم کی بہار ہے۔ کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، ملک و جن و بشر حور و پری، کیا کرتے ہیں؟ جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ اور جب بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں اور کوئی دامن نہیں ملتا ہے، اس وقت اس کا دامن مل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر طرف سے وہ پر ارماں پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک، اتنا میٹھا نام، جب منہ پہ آ جاتا ہے، زبان پر آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، اتنا میٹھی زبان ہو جاتی ہے۔
اور وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب، اتنی بیتابی ہو جاتی ہے چاروں منہ کے ہر طرف میں، ہر حصے میں مٹھاس پھیل جاتا ہے، اور اتنا مٹھاس پھیل جاتا ہے کہ وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام۔ سرکار کی نعتیں پڑھنے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی حمد ہو ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔